ڈائریکشن دی کہ آپ نے اپیل جو ہے وہ 12 جولائی تک کنکلوڈ کر کے فیصلہ کرنا ہے. سسپینشن کی اپلیکیشن پہ فیصلہ ہوا اور ہم اس کو 12 جولائی تک اپنی اپیل جو ہے ہمارے دونوں وکلاء جو ہیں وہ اپنی اپیل کو آرگو کر چکے ہیں. اس دوران پھر وہ اس کو پرولانگ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن دی جس کو ہم نے ریویژن میں چیلنج کیا. انہوں نے ریویژن میں چیلنج کیا. جج صاحب نے وہ اپلیکیشن خارج کر دی کہ کیونکہ مجھے ہائی کورٹ کا حکم ہے، اگر ہائی کورٹ کو ایکسٹینڈ نہ کرے تو میں نہیں کر سکتا. اس آرڈر کو پھر اسیل کر دیا ریویژن میں. وہ اسی جج صاحب کے پاس لگی، میاں گل صاحب کے پاس، اور ابھی آرگو ہونے کے بعد وہ جو ریویژن ہے وہ بھی خارج ہو چکی ہے. اور اب 12 جولائی 3 بجے تک افضل ملجوقہ صاحب نے دونوں اپیلوں پر بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت کے کیسوں پہ فیصلہ کرنا ہے. تو اس کو اب لنگر عام تو نہیں کر سکتے. کتنا پرولانگ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے 180 مقدمات پہ جس طریقے چلایا جا رہا ہے، چلانے کا مقصد کیا ہے کہ خان کچھ بات مان جائے. 180 جھوٹے مقدمے جہاں سائفر جیسا کیس اکٹل ہو سکتا ہے تو باقی کیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے بڑا فیصلہ ہے؟ کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان جلد باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے تو اس دن بھی اگر جو شاہ رخ ارجمان صاحب فیصلہ سناتے، جس طریقے ہماری بحث ہوئی، کیونکہ عدت کا کیس کوئی کیس نہیں، اس کے اوپر جو ہم نے ججمنٹس دیے ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 3 ٹوہر 39 ڈیز، میرا خیال اس کو کوئی جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ سارے گواہ بھی جو شٹر ہو چکے ہیں، ان کے جو گواہ پیش کیے. عدت کا کیس ایکویٹل کا کیس ہے. حسنین صاحب صرف اس کو لمبا کرنا ہے. ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کیونکہ اپیل آپ نے 12 جولائی تک کرنی ہے. خان صاحب انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 تاریخ کو باعزت طریقے سے اس عدت کیس میں خان صاحب کی اور بی بی کی ایکویٹل ہوگی. جلسوں کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟ یہ ریسنٹلی جلسہ ہونا تھا، تحریک انصاف کے کارکنان بہت مایوس ہوئے ہیں دیکھیں، اس جلسے کے نہ ہونے کی وجہ بالکل سے. آپ کی بات ٹھیک ہے. کارکن مایوس کیوں نہ ہوں؟ عوام نے ہمیں ووٹ دیا 8 فروری کو. عوام تو 8 فروری کو باہر نکلی ہے. اب ہمارا کام ہے لیڈران کا کہ عوام کو 8 فروری کے بعد جنہوں نے ووٹ دیا فارم 15 فارم 45 کے اوپر، ہمارا ہر کینڈیڈیٹ 40-50 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہے. اب ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں. ہم نے عوام کو نکالنا ہے. بطور وکیل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جس طریقے سے جیسے ان کیسز میں پیش ہو رہا تھا، ہم نے اسلام آباد کا ایک کنونشن رکھا ہے. میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں یہ سامنے اسلام آباد گیجٹ ہوٹل میں، عدلیہ کی آزادی پہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری پر کتنا پریشر آ رہا ہے. کیا وہ 3 حلقوں کا رزلٹ جو ہر آدمی کو پتہ ہے وہ رزلٹ سنانا چاہتا ہے، جو وکلاء کو بھی جانتا ہے اور ان حلقے کے دونوں کینڈیڈیٹس کو، لیکن فیصلہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزاد عدلیہ. آزاد عدلیہ کو دبانے کے لیے، ان کو کمپرومائز پہ لانے کے لیے دباؤ ہے اس کے اوپر. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ اور بار کونسل تینوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کیا کیا ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی آئین پاکستان کے اندر اسے تحفظ دیا جائے، اس پہ کوئی کمپرومائز وکلاء نہیں کریں گے. ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ رول آف لا پہ اور آئین کی بالادستی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور وہی جو جیل میں آدمی بیٹھا ہے، آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے جو کیس لگا ٹریبیونل کے حوالے سے سی پی نگر، میں نے چیف جسٹس سے یہی کہا تھا. جب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ریفرنس بھیج دیتا ہوں بار کونسل میں نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا 8 فروری کو جس طرح الیکشن ہوئے، جس طریقے سے آر او کمپرومائز ہوئے اور لوگوں کو کراچی کی 17 سیٹیں، آپ نے دیکھا اسلام آباد کی 3 سیٹیں، راولپنڈی ڈویژن کی جو سیٹیں اس پہ کمشنر راولپنڈی بھی گواہی دے گیا. تو ایسے لوگوں کے 180 پٹیشن پینڈنگ پڑی ہیں پنجاب میں، وہ نہیں سنی جا رہی. تو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس جو ہے بینچ، اس سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ریکیوز کریں جو لیگل، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 446، جس کے اندر میجارٹی کا ویو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف قاضی فائزہ صاحب کسی کیس میں نہ بیٹھے جاؤ اس کی جماعت کے، کیونکہ یہ بیسڈ ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب آج سے نہیں، ہم سے رات کو بلہ چھینا گیا، آپ جہاں موجود تھے. اس بلہ چھیننے کے باوجود لوگوں کو مختلف نشانات، کسی کو بینگن دیا، کسی کو، عوام نے ان کو ووٹ دیا. اب اگر عوام کے ووٹ کا احترام جو کنسٹیٹیوشن کہتا ہے، آئین کہتا ہے، اگر آئین پاکستان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہر آدمی سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بطور آئینی ادارہ ایپیکس کو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا. ہم بار بار چیف جسٹس سے یہی کہہ رہے ہیں
کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی پٹیشن پڑھنے ہوئے اور جس طریقے سے خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پیچھے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ بیٹھی ہے جس طریقے سے یہ نون لیگ نے اس کو گائیڈ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اب تو لوگوں کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ساری چیزیں سامنے ہیں کہ اگر اس ٹائم عوام کا ہر آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کا کوشچن تھا جب باہر اگر نہ نکلنے دیں, ایک آدمی کے اوپر 10 ایف آئی آر ہے. ہماری لیگل ٹیم کا کوئی آدمی نہیں بچا وکیل جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہ ہو. میں پرسوں ترنول تھانہ گیا ہوں, آپ کے یوٹیوب پر 4 لوگ جو غریب جو عدلیہ کی آزادی جو آئین دیتا ہے, آپ کو آئین کا آرٹیکل 96 یا 19 اجازت دیتا ہے آپ کے میڈیا کو کہ آپ لیگل معاملات کو کوریج کرنا یا آزادی حق پہ رہ دی. آرٹیکل 16, 17, 18, 19 یہی آزادی دیتے ہیں. آج میں نے ایک اور نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ آپ کی ہر کال کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ جوڈیشل مارشل لا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی میڈیا کی آواز کو اب میڈیا کو میں تو دیکھ کے حیران ہوا. تھانے میں وہ عدنان وہاں بیٹھا تھا, ایک اور یوٹیوبر کیا گئے, وہ تو گئے ہیں کوریج کرنے کے لیے ایک جلسے کی, اور جلسے میں دنیا آ رہی تھی. اور وہ دنیا آپ تو ہمیشہ کوریج کرتے ہیں, وہ لوگ آ رہے تھے جو آزادی کے خواہاں ہیں, جو چاہتے